الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میرے سننے والی ماں بہنوں، کئی جمعہ سے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بات یہاں تک آئی تھی، میرے آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آپ تشریف لائے اور آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر لے گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے برکات خود حضرت حلیمہ نے دیکھی اور ان کے شوہر حارث نے دیکھا۔ قحط پڑا ہوا تھا، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، دودھ پئیں گے تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں، عالم ایسا ہو چکا تھا۔ اونٹنی لاغر، جانور لاغر، تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ تو وہ چر کر پیٹ بھر کر آتی اور ان کے تھنوں میں دودھ لبریز ہوتا، دودھ بھر کر آیا ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و برکت۔ دوسرے لوگ آس پاس کے کہتے ہیں اپنے چرواہوں سے، بکریاں چرانے والوں سے کہ تم بھی وہیں لے جاؤ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ ارے وہ تو کھا پی کر آ رہی ہیں اور ہماری بکریاں اسی طرح سوکھی بھوکی رہتی ہیں۔ حلیمہ کے شوہر نے دودھ نکالنے کے لیے گئے، اتنا دودھ نکلا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، جبکہ ایک قطرہ دودھ کا نکلنا مشکل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو برکتیں شروع ہو گئی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ شان و برکت. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ دودھ کے لیے تڑپتا تھا، دودھ ملتا نہیں تھا. اب کھائیں گے تو جو ہے سینے میں دودھ آئے گا، کھائی نہیں تو دودھ کہاں سے؟ قحط پڑا ہوا ہے. کہتی ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تو میرا سینہ بھی دودھ سے لبریز ہو گیا اور میرا بیٹا خوب پیا اور پی کر آرام سے سونے لگا، جبکہ بھوک سے رات بھر سویا نہیں کرتا تھا، رویا کرتا تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیا، دودھ پلانا شروع کیا. حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا، سیدھی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. جب آپ سیر ہو گئے تو حضرت حلیمہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف دائیں طرف کا دودھ پلانا چاہا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف کا دودھ نہیں پیا. اندازہ لگاؤ، ایک طرف کا دودھ پیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری طرف کا دودھ نہیں پیا. گویا بتا دیا کہ اماں جان میں دوسری طرف کا بھی دودھ پیوں گا تو یہ میرے بھائی کا حق ہے، اس کا حق مارا جائے گا. گویا بتا دیا کہ اے اماں جان میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، ناانصافی کرنے نہیں آیا. آج یہ بھائی کا بھی حق جو ہے پی لوں گا تو لوگ قیامت تک کہیں گے کہ اللہ کا نبی بھی جو ہے ناانصافی کرتا ہے. کہتی ہے حضرت حلیمہ کبھی بھی دائیں طرف کا دودھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیا. بچپن ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی تعلیم دی. ایسے کئی برکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیمہ دیکھ رہی تھی. 2 سال کا عرصہ ہوا تو حضرت حلیمہ نے دودھ چھڑا دیا. اس کے بعد وعدہ تھا دودھ چھڑانے کے بعد والدہ سے ملائیں، مکے کو لے کر آئے. حلیمہ سوچنے لگی یہ برکات، یہ عظمتیں، یہ برکات، یہ شان و شوکت، یہ برکتیں محمد چلے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو یہ برکتیں کہاں نصیب ہوں گی. مکۃ المکرمہ پہنچی اور حضرت آمنہ سے ملایا. اس کے بعد دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ساتھ لے چلوں، محمد کو میں ساتھ لے چلوں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ برکات ہم کو ملتی رہیں. حضرت حلیمہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ دیکھو بی بی مکے کی وبا ٹھیک نہیں ہے، یعنی بہانے تلاش کرنے لگی کہ کسی طرح سے ہو میں محمد کو لے جاؤں اپنے گھر صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو وبا ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو فلاں ہے، میں جو ہے لے جاؤں گی وہاں پر اور کچھ پرورش کروں گی. حضرت حلیمہ نے
بہت اصرار کیا، آپ کی اصرار پر حضرت آمنہ نے اجازت دے دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حضرت حلیمہ اپنے گھر لے آئی۔ کچھ عرصہ گزرا، جو پچھلے جمعہ کو واقعہ میں سنایا تھا شق صدر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ امی جان، یہ میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ اماں جان بتاؤ یہ میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جی بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ نے بہت کچھ کہا، آپ کی خدمت کے لیے ہم ہیں، آپ کی جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو آپ کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ کو لائی ہیں ہم اس لیے آپ کی خدمت کریں، آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر حضرت حلیمہ نے اجازت دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بھائیوں کے ساتھ وہ جو ہے بکریاں چرانے چلے گئے۔ اس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ جبریل امین آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور آ کے دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور اسی جگہ پر رکھ دیا، اور ایک ٹکڑا نکال کر پھینکا اور کہنے لگے کہ یہ جو ہے شیطان کا حصہ ہے۔ شیطان کا حصہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ایک شیطان۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے صحابہ میں سے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے، تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں ہے، لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، وہ مجھے اب بھٹکاتا نہیں۔ تو وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے نکال دیا گیا۔ پھر آپ کے قلب مبارک کو اندر رکھ کر، علم و حکمت کی چیزیں رکھ کر، انوارات کو رکھ کر جبریل امین آپ کے سینے مبارک کو درست کر دیے۔ 1400 سال پہلے سرجری ہوئی جی، آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم سرجری کرتے ہیں، اوپن سرجری، اوپن ہارٹ۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرجری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کوئی دوا، نہ کوئی دواخانہ، کچھ بھی نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو حضرت جبریل علیہ السلام نے درست کیا۔ لیکن تاریخ میں، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا جو سینے مبارک چاک کیا گیا تھا، وہ جو ہے جیسے ہم یہاں اپنے بعد ٹاکے لگاتے ہیں، اس طرح سے آپ کے مبارک سینے پر اس کے نشانات تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ بھی مٹا دیتا، اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانوں کو باقی رکھا، اس لیے کہ آنے والے لوگوں میں کچھ منکرین ایسے ہوں گے، انکار کرنے والے ایسے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ شق صدر نہیں جی، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں۔ صحابہ اکرام نے بھی دیکھا آپ کے جسم پر نشانات تھے، تو اللہ تبارک بتا دیا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے شق صدر کیا۔ حلیمہ کے بیٹے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت حلیمہ کو بتا دیا، دوڑتے ہوئے حلیمہ آئی۔ پچھلے جمعہ ہوا شاب جو ہے میں سنایا تھا، پچھلے جمعہ کا بیان موجود ہے، دیکھ لینا بڑے اچھے انداز سے، کیونکہ اب تو جو ہے وہ اشعار پچھلے جمعہ میں بول دیا، وقت ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ گھبرا گئیں اور حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ محمد بیٹا کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان گھبراتی کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہوا، بس ایسا واقعہ ہو گیا۔ مگر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا۔ حضرت حلیمہ گھبرا کر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ لے کر آ گئی۔ گویا 4 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس گزارے۔ حضرت حلیمہ آئیں اور حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ یہ آپ کی امانت ہے، پورا واقعہ سنایا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ حلیمہ تم کیا سمجھتی ہو کہ کوئی جن ان کا اثر ہوا ہے، کوئی بھوت پلیت کا اثر ہوا ہے؟ حلیمہ کہنے لگی کہ میں تو گھبرا گئی، ہو سکتا ہے۔ حضرت آمنہ کہنے لگی نہیں، یہ میرے بیٹے کو کوئی چیز اثر نہیں کرتی، یہ میرا بیٹا تو بڑی شان والا ہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے، اپنی امی جان کے پاس رہنے لگے۔ حضرت آمنہ ہمیشہ اپنے پیارے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی اور کہتی کہ عبداللہ آج تم زندہ ہوتے، اپنے اس خوبصورت بیٹے کو دیکھتے، اپنے حسین بیٹے کو دیکھتے، تمہیں تسکین حاصل ہوتی، تم بڑے خوش ہوتے۔ اپنے شوہر کو یاد کرتی رہتی تھی۔ اسی اپنے شوہر کو جو مدینہ منورہ میں وفات پا گئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جماجد عبداللہ، دل میں سوچا کہ چلو وہاں پر جائیں، حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں، اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کریں۔ اور حضرت حلیمہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مدینہ پاک ہے۔ ام ایمن کو لے کر، اپنی خادمہ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچی، ملاقات کی، وہاں سے مکے میں آنے کا ارادہ کیا، وہاں سے نکل پڑے، مدینہ منورہ سے نکل پڑے مکۃ المکرمہ کو آنے کے لیے۔ لیکن میرے آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت 6 سال کے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 6 سال کا بچہ
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنی والدہ کو رخصت ہوتے ہوئے. کیا دل پہ گزری ہوگی اندازہ لگاؤ. حضرت ایمن اس وقت ساتھ تھی. ابوا مقامی مکے اور مدینہ کے اور مکے کے بیچ میں ابوا مقامی ایک نام وہاں پر ہے، ایک مقام کا نام ہے. وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ حضرت آمنہ کو وہاں پر دفن کیا گیا. ان کی قبر وہاں پر ہے، آج بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیفیت ہوگی عزیز دوستو، اندازہ لگاؤ. اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا. کیا دل پہ گزری ہوگی، کیا کیفیت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. معصوم عمر میں اپنے والدہ کا جنازہ اٹھتے دیکھا. وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آئے. آپ کے دادا عبد المطلب پرورش کرنے لگے. عبد المطلب جیسے کہ بتایا گیا تھا مکہ المکرمہ کے سردار ہیں، متولی ہیں کعبۃ اللہ کے. عین شام کے وقت عبد المطلب کا کعبۃ اللہ کی دیوار سے ایک فرش بچھایا جاتا، مجلس بچھائی جاتی. آپ کا کبھی سعودی عرب جانا ہوا ہوگا تو آپ دیکھیں گھروں میں مجلس بچھائی جاتی ہے اور گھروں کے باہر وہاں پر جس کے گھر کے باہر جگہ ہوتی وہاں پر شام کے وقت مجلس بچھاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھتے ہیں. اس طرح سے عبد المطلب کی کعبۃ اللہ کے دیوار سے مجلس لگائی جاتی تھی اور اس مجلس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہی بیٹھتے تھے. کس کی مجال نہیں تھی کہ اس کے پاس اس کے مجلس کے اس فرش پر آ کر بیٹھ جائے، اس مسجد پر آ کر بیٹھ جائے. یہاں تک کہ عبد المطلب کے بیٹے جو تھے وہ بھی سارے کے سارے اس مسند کے اطراف بیٹھتے تھے. مسند پر ان پر بیٹھنے کی ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس مسند پر آ کر بیٹھ جاتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جتنے تھے وہاں پر وہ جو ہے اٹھانے کی کوشش کرتے، ہٹانے کی کوشش کرتے. عبد المطلب کہتے نہیں بیٹو، اس میرے پوتے کو میرے پاس ہی رہنے دو، میں اس کی بڑی شان دیکھ رہا ہوں، یہ شان والا بچہ ہے. اس طرح سے اپنی اولاد سے زیادہ جناب عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پرورش کیے. اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے لڑکوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. لیکن ہائے 8 سال ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے. 8 سال کی عمر تھی، دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ اندازہ لگاؤ 6 سال کی عمر میں والد ماجدہ چلے گئی، رخصت ہو گئیں، اور 8 سال کی عمر میں دادا جان عبد المطلب رخصت ہو گئے.
عبد المطلب جانے سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ابو طالب ایک ہی ماں کے بیٹے، عبد المطلب نے اپنے جانے سے پہلے ہی ابو طالب کے حوالے کر دیا اور جو ہے نصیحتیں کی اور فرمایا کہ بیٹا ابو طالب، یہ بہت ہی شان والا بچہ ہے، تم اس کی کفالت کرنا اور اس کو اپنے جو ہے ان کی پرورش کرنا۔ ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ اندازہ لگاؤ دوستو، حضرت حلیمہ پچھلے جمعہ میں بتایا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے، چند نکتے عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ ہماری نصیحت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایک ہاتھ زمین پر تھا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ آپ نے کیا تھا، جیسے کہ پچھلے بتایا میں نے، گویا بتا دیا کہ میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں کسی بت کو ماننے والا نہیں، ان کی پرستی کرنے والا نہیں، ان کو پوجنے والا نہیں، ان کی عبادت کرنے والا نہیں، میں تو عبادت صرف ایک ہی کی کرنے والا ہوں۔ در اسی کا ہو، چوکٹ اسی کی ہو، در اس کا ہو، سر میرا ہو۔ مورخین نے اور ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر ایک ہاتھ آسمان کی طرف رکھ کر بتا دیا کہ لوگوں، میں اس دنیا کا، اس زمین کا اور اس آسمان کا، سارے جہاں کا میں مالک ہوں، یعنی میں نبی ہوں، خاتم النبیون ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں۔ ساری کائنات کا نبی میں، پیغمبر میں، رسول میں۔ جب آپ تشریف لائے، حضرت آمنہ نے عبد المطلب کو بھیج دیا، اطلاع بھیج دیا۔ عبد المطلب آئے اور دیکھ کر فرمایا کہ آمنہ، اتنا حسین خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھا، کہو سبحان اللہ۔ جب حضرت حلیمہ آئی، دیکھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو، کہنے لگی کہ آمنہ، میں نے کئی بچوں کو دودھ پلایا ہے، لیکن آمنہ ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی کہ حلیمہ، میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا، ایسا حسین و خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ میں نے نہیں دیکھا۔ ادھر حضرت آمنہ کہنے لگی کہ حلیمہ، میں نے نہیں دیکھا۔ پاس جبریل امین کھڑے تھے، کہنے لگے کہ آمنہ، تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے، حلیمہ تم نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے، میں ساری زمین پہ گھومتا ہوں، مشرق میں چکر لگاتا ہوں، مغرب میں چکر لگاتا ہوں، شمال میں چکر لگاتا ہوں، جنوب میں چکر لگاتا ہوں، ساری دنیا میں گھومتا ہوں، لیکن ایسا حسین بچہ میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ جبریل امین کے عرض کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اے جبریل، میں نے ایسا حسین خوبصورت لڑکا آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔
اے جبریل اس وقت تم دیکھتے جبکہ میں نے ایسا لڑکا پیدا ہی نہیں کیا. اور یہ ایک سورت ڈھال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. یہ بھی حکمت تھی حضرت عبداللہ کے انتقال کی. اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو لوگ یہ آس لگائے بیٹھتے کہ ایسا بچہ اور بھی کوئی آئے گا. لیکن اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. اس کے بعد کوئی ایسا بچہ آنے والا ہی نہیں ہے. یہ شان ہے میرے نبی، آپ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی. کس طرح سے محبت کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب. کس طرح سے محبت کرتی تھی آپ کی والد ماجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس طرح محبت کرتی تھی حضرت حلیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ہم کتنی محبت کرتے ہیں. آج ایک ماحول چل پڑا، آئی لو یو محمد کا ہے نا. محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. کچھ ظالموں نے اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن جنہوں نے بینر لگایا تھا ان کو گرفتار کر کے اندر کر دیا، اسی جو ہے سوچ سے کہ یہ جو ہے نام مٹ جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو ساری دنیا میں روشن کر دیا. ساری دنیا میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں. اور محبت ایسی ہونی چاہیے زبان پر بھی محبت ہو اور دل میں بھی محبت ہو. ارشاد فرمایا مدینہ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحیح مسلم میں اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمنون، وہ ہرگز مومن ہو نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ ایماندار ہو نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، ایسی محبت ہو، اتنی محبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، من والدہ، اپنے والد سے زیادہ، وولدہ، اپنے اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ محبت ہو. ایسی محبت ہونی چاہیے. آج ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں، ہونا بھی چاہیے الحمدللہ. ہم اپنی زبانوں سے آئی لو یو کہہ رہے ہیں، ہم گویا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ہونا چاہیے، زبان سے اقرار ہونا چاہیے. لیکن کتنی اچھی بات ہوتی اس وقت جب کہ یہی محبت دل میں بھی اتر جائے. یہی محبت دل میں اتر جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے. اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم اللہ سے محبت کرو گے، رسول اللہ سے محبت کرو گے، اپنے دل میں محبت بٹھاؤ گے تو کوئی مئی کا لال نہیں ہے جو مسلمانوں پر انگلی اٹھا کر دیکھے. صحابہ اکرام نے اللہ سے محبت کی، رسول اللہ سے محبت کی، کامیاب ہوئے.
محدثین نے اللہ سے محبت کی، رسول اللہ سے محبت کی، کامیاب ہوئے۔ ائمہ نے اللہ سے محبت کی، رسول اللہ سے محبت کی، کامیاب ہوئے۔ بزرگان دین نے اللہ سے محبت کی، رسول اللہ سے محبت کی، کامیاب ہوئے۔ اللہ والوں نے رسول اللہ سے محبت کی، رسول اللہ سے محبت کی، کامیاب ہوئے۔ آج علماء بھی اللہ سے محبت کر رہے ہیں، امت بھی اللہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنے اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے بنے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اس نے سوچا کہ چلو جی ہم تو جو ہے نام کو مٹا دیں گے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کتنا ذلیل ہونا پڑا۔ ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا، قرآن کی مخالفت کیا، اسلام کی مخالفت کیا، عزیز دوستو وہ ناکام ہوا۔ اور ہم بھی محبت میں ایک بات یاد آ گئی بتا دوں، ہم بھی محبت میں اتنے جو ہے گم ہو جاتے ہیں، اتنے گم ہو جاتے ہیں محبت میں۔ بعض لوگ بیچارے اتنے محبت میں گم ہو گئے کہ اپنی ٹی شرٹ پر پیٹھ پر آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ کیا بھئی یہ محبت کا تقاضا ہے؟ اپنی پیٹھ پر، پچھلے جمعہ میں بتایا تھا، حضرت حلیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گود میں لیے ہوئے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھی، اپنے شوہر سے کہا کہ اونٹنی کو اٹھاؤ، لیکن اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، اس لیے کہ آقا جو ہے کو پیٹھ لگ رہی ہے حلیمہ کے شوہر کی۔ حلیمہ نے اس وقت کہہ دیا، تفصیل سے جمعہ میں بتایا تھا پچھلے جمعہ، حلیمہ نے کہہ دیا اپنے شوہر سے اس بچے کو اپنے گود میں لے لو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شان والا بچہ ہے، اسی کی وجہ سے اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے حلیمہ نے اپنے شوہر کو گود میں دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اونٹنی اٹھ کر دوڑنے لگ گئی۔ اور ہم جو ہے اپنے پیٹھ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ رہے ہیں۔ اب بعض کہیں گے کہ جو پیٹھ پر منع کریں تو پیٹ پہ لکھ لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا پسینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لگے گا، بیعت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زبان سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی اپنے دل میں محبت بٹھاؤ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ باقی انشاءاللہ آنے والا جمعہ عرض کروں گا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی جو ہے سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ زندگی باقی تو صحبت باقی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔